کے غم خانے میں علماء دیوبند. بغیر مجاہدات کے دین زندگیوں میں نہیں آتا اور نہ انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے. اور آپ حضرت سوچیں گے کہ بھائی ہم کو حضرت مولانا طلحہ صاحب کے نام پر بلایا گیا تھا اور آئے نہیں ہیں. اصل اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ بھائی سالکین کو جوڑا اس لیے جاتا ہے جیسے کہ بلغامی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر 3 ماہ کے بعد میں حضرت نے شروع کیے تھے معمول کے 3 ماہ کے بعد میں سہ روزہ جو ہے نا یا سال میں 2 بار 3 بار سہ روزہ جو ہے اعتکاف نفلی حضرت کا ہوتا تھا تاکہ آنے والے سالکین کی کچھ کارگزاری بھی ہو اور پھر جو اس خانقاہ سے اور تصوف سے مقصود ہے وہ ساتھیوں کو سمجھ میں بھی آئے اور جس مقصد کے لیے خانقاہ میں آ رہے ہیں اس کے اندر پورے طور پر جو ہے نا ہمارا ایک ساتھی اچھا انسان بن جائے، یعنی اچھا باپ بن جائے، اچھا بیٹا بن جائے، اچھا پڑوسی بن جائے، اچھا تاجر بن جائے، اچھا نوکر بن جائے، اچھا ملازم بن جائے اور ایک اچھا انسان بن جائے، ایک نمونہ سیمپل بن کر کے دنیا میں جو زندگی گزارے. یہی اس کا مقصود ہی ہے اور اسی کے لیے حضرت جو ہے جوڑتے تھے. تو پچھلے کئی مہینوں سے 2-3 مہینوں سے بات آ رہی تھی کہ ساتھیوں کو ایک مرتبہ جو ایسا جوڑا جائے، اسی لیے کہ وہ جب اس کے لیے آتے ہیں مجلس کے لیے مجلس ہو جاتی ہے پھر نہ ان کے پاس ٹائم رہتا ہے، اور بھی جو ہے جلد بازی ہو جاتی ہے، ساتھیوں کو ہم وقت نہیں دے پاتے. تو ساتھیوں کی طرف سے تقاضا آیا تھا کہ جب مجلس ہوتی ہے اسی دن اس سے پہلے ایک رات میں جو ہے نا قیام کے لیے سب ساتھی آ جائیں تاکہ جن کے کچھ پوچھنا ہے، کچھ معلومات کرنی ہے اور عاد و وظائف کے اعتبار سے ہو یا دیگر جو بھی ان کے ایسی ضرورتیں ہیں یا ایسے کچھ مسائل ہیں، چاہے وہ ازدواجی مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، جو بھی کچھ ہیں تو وہ پوچھ سکیں اور معلوم کر سکیں. اس کے لیے جو ہے نا اس طریقے کا الحمدللہ ایک نظام بنایا گیا ہے. جناب کی فکر تھی کہ بھئی جیسے حضرت بلغامی یہاں اعتکاف ہوتا تھا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہم نے تو شروع سے دیکھا، بہرحال ہم بھی بہت بعد میں ہوئے، جناب حضرات تو بہت سارے اس میں بہت پرانے ہیں. ابو انکل کی متولی صاحب ماشاءاللہ حضرت کے بہت پرانے مریدوں میں سے ہیں، حضرت جناب جو ہے نا بہت پرانے حضرت کے مریدوں میں سے ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چیز پر جو ہے فکر تھی، نظر تھی حضرت بلغامی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بھئی ہمارے آنے والے ایک سالکین کا ان کا وضو صحیح ہو جائے، ان کی نماز صحیح ہو جائے، ان کی اذان صحیح ہو جائے، ان کی اقامت صحیح ہو جائے، ہے نا. حضرت تو بعض مرتبہ خود سے جو ہے نا رکوع کر کے ساتھیوں کو دکھاتے تھے کہ رکوع کیسے ہو، ہے نا. تعدیل ارکان آج ہم پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن ہمیں بھی پڑھنے والوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا نماز پڑھتے اور پڑھاتے وقت میں کہ تعدیل ارکان کہتے کس کو اور کتنا ہونا چاہیے. اور یہ سب چیز جو ہے نا جب تک کہ صحبت کسی اللہ والوں کی اور کسی اہل دل کی نہیں ہوتی جب تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ ہر ایک انسان کو پڑھنا چاہیے، چاہے وہ عالم ہو ان کو بھی غیر عالم کو بھی. اور پڑھنے کے بعد میں بھی یہ چیز کامل طور پر سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک کہ پریکٹیکل طور پر جو ہے نا کسی کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہر چیز کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. موٹر سائیکل چلانے کی بھائی یہ گھر دباؤ تو گاڑی ایسی چلے گی، بریانی کی بنانے کی کتابیں، ہر چیز کی کتابیں آج اور نیٹ پر ساری چیزیں آ چکی ہے. لیکن پھر بھی انسان ان چیزوں سے کامل نہیں بنتا جب تک کہ کسی کی ٹریننگ اور کسی کے صحبت میں نہیں رہتا. بڑے سے بڑا ڈاکٹر ڈگری لے کر آتا ہے اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے کسی نہ کسی بڑے ماہر تجربے کار ڈاکٹر کے پاس رہ کر کے وہ تجربہ حاصل کرتا ہے، اس کے بعد میں وہ شروع کرتا ہے کلینک وغیرہ. ایسے ہی یہ حضرت بلغامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہماری جو ہے ہر چیزوں پر نظر ہوا کرتی تھی. پاکی ناپاکی کے جو ہے مسائل کو اور خاص طور سے جو آج ازدواجی زندگی ہے اور وہ حرمت مساہرت ہے، ان سب مسائل پر بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ توجہ اور گہری نظر تھی کہ ساتھی مسائل کے اعتبار سے بھی کامل ہو جائے، یعنی اور فضائل کے اعتبار سے بھی کامل ہو جائے. صرف نماز پڑھ لینے کا نام اصل دین نہیں ہے اور صرف جو ہے نا تھوڑی بہت دیر ذکر کر لینے کا نام اصل دین نہیں ہے. دین کامل تو وہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے نا. اور وہی مقصود ہی ہمارے اس دنیا میں آنے کے بعد میں
کہ ہم سب کی زندگی کے اندر وہ کامل دین انشاءاللہ آ جائے. تو اس کے لیے یہ ترتیب بنائی گئی ہے کہ ہر مہینہ بھی نہیں، کہ آپ لوگ کی جیسی رائے ہوگی اس حساب سے انشاءاللہ مہینے میں 2 مہینے میں یا تو یہ نظام ہو یا پھر سہ نظام، یا کم سے کم شروع میں 2 روز کا یا 1 روز پورا نظام مجلس ذکر کے علاوہ، یا تو پھر جس دن مجلس ذکر کے لیے آئیں اس دن قیام کے ساتھ میں رہیں، یا تو پھر 1 دن پہلے رہیں. اس طریقے سے کوئی نظام ہو تو آپ کی بھی کچھ کارگزاری سامنے آئے کہ بھئی ہاں ہم انشاءاللہ جب سے ہم تصوف میں آئے ہیں، اب تصوف میں لگنے کے بعد اللہ کا فضل ہے کہ ہماری نظر کی حفاظت ہو رہی ہے نا، زبان کی حفاظت ہو رہی ہے، اور ایسے ہاتھوں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، پاؤں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، دلوں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، ہر چیزوں پر الحمدللہ کنٹرول ہو گیا. پہلے نماز میں دل نہیں لگتا تھا، اب الحمدللہ نماز میں دل لگ رہا ہے. پہلے تلاوت قرآن پاک کو دل نہیں چاہتا تھا، اب الحمدللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے دل چاہتا ہے اور دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے نا. تو یہ سب چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، لیکن آہستہ آہستہ آئیں گی. اب اصل کمزوری ہوتی کیا ہے ہماری سب سے بڑی؟ ہمیں جو معاملات بتایا جاتا ہے اس معاملات کو ہم پابندی سے کرتے نہیں ہیں، اور 2 دن اور مہینے بھی نہیں گزرتے کہ فوراً کہتے کہ حضرت ہم ذکر تو کر رہے ہیں لیکن جو ہے نا دل نہیں لگ رہا ہے. نہیں، دل کب لگے گا؟ 5 منٹ مراقبہ کرنے سے. حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ 5-10 منٹ مراقبہ کرنے سے کوئی انسان ہم نے آج تک ولی بنتا ہوا نہیں دیکھا ہے. سمجھ گیا نا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو 40 سال ہو گئے اس تصوف میں. حضرت پیر صاحب کہ 40 سال ہو گئے مجھے اس تصوف میں نے کسی 10 منٹ 15 منٹ مراقبہ کرنے والے کو ولی بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ولی تو ولی کیا بولے، گناہ بھی چھوٹتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ 5-10 منٹ مراقبہ کر لے کوئی انسان اور اس کے گناہ جو چھوٹ جائے. نہیں، جب تک کہ کم از کم شروع میں آدھا گھنٹہ مراقبہ نہ ہو، 20 منٹ مراقبہ نہ ہو. اور یہ تو صرف ایک ترغیب کے لیے ہے، ورنہ تو کم از کم گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ. حضرت پیر صاحب تو آج بھی اس عمر میں 8 گھنٹے مراقبہ کرتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اور ہم سے 5 منٹ بھی نہیں ہو پاتا، 2 منٹ بھی نہیں ہو پاتا. شیطان یقیناً جو ہے نا آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا، وہ تو چاہتا ہی ہے کہ بھئی کوئی انسان جو ہے نا، اس لیے کہ شیطان کو سب سے بڑا جو ڈر لگتا ہے وہ اس اللہ کے ذکر سے ہے نا. اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ نہیں، یہ ذکر کا عادی نہ بنے. اس لیے کہ جتنی یہ ذکر کا عادی بن جائے گا، پابند ہو جائے گا، اس دن سے میرے حربے میں آنا ہے نا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ذکر میں دل نہیں لگنے دیتا. لیکن اپنے حضرت بلغامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل لگے تو بھی کرو اور دل نہ لگے تو بھی ذکر کرو. دل لگے تو بھی نماز پڑھنا ہے، دل نہ لگے تو بھی نماز پڑھنا ہے. بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ بھائی جب نماز پڑھنے کو دل نہ چاہے تو بھی نماز پڑھو، اس لیے کہ اس وقت میں اس نماز پر زیادہ اجر ہے نا. جب دل چاہے گا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت میں اتنا اجر نہیں ہے اس وقت میں کہ جب تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے اور دل نہیں لگ رہا ہے، پھر بھی تم اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ کا حکم سمجھ کر ہے نا. تو ہم کو تو ہر عمل کو اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا ہے. دل لگے تو بھی کرنا، نہیں لگے تو بھی کرنا. نماز میں دل لگے تو بھی پڑھنی ہے، نہیں لگے تو بھی پڑھنی ہے. اور جب پڑھتے رہیں گے، پڑھتے پڑھتے جب کوئی ایک عاشق کسی معشوق کا ایک دفعہ نام لیتا ہے، دوبارہ نام لیتا ہے، سہبانہ نام لیتا ہے، نام لیتے نام لینے مزہ آتا ہے تو پھر اس کا نام گھنٹوں لیتا ہے نا. تو ایسے جو ہم اللہ کا ذکر شروع کریں گے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، مہینہ 2 مہینہ ہے نا. لیکن جب کرتے کرتے انشاءاللہ پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ اللہ کا عشق ہمیں مل جائے گا ہے نا. اور اللہ جو ہمارے محبوب ہے وہ ہم کو انشاءاللہ مل جائیں گے. لیکن پہلے طالب تو بنے نا. طالب ہی نہیں بنیں گے مطلب کہاں سے حاصل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اس لیے طالب بننا ضروری ہے. اس کے لیے انشاءاللہ آپ حضرات ابھی جناب کچھ بات 2-4 بات کر کے جو ہے نا رائے بھی لیں گے، پھر اس حساب سے آپ بتلائیں بھی انشاءاللہ. حضرت مولانا اصل میں کیا ہوا کہ رات میں وہاں سے تاخیر سے، ایک تو ٹریفک شنیچر اور اتوار کی ٹریفک رہتی ہے زیادہ، ٹریفک بھی تھی، اور پونہ میں بھی حضرت کا اصل میں ایک پروگرام تھا ہی، وہ کرتے ہوئے آئے تو رات کو تقریباً 2 بجے، وہ 2 بجے میں صرف 5 منٹ باقی تھے اس وقت پہ پہنچے وہ کولہاپور جہید ہوٹل پر. اب حضرت کا فون آیا، کہنے لگے آپ کا حکم جیسا ہے ویسا ہم کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اسی وقت میں حاضر آ جاؤ تو میں اسی وقت میں حاضر آ جاتا ہوں، ورنہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ہی رک جاتا ہوں. انہوں نے کہا بڑے ایسی بات کہنے تو اپنے لیے شرم کی بات ہے نا. پھر یہ کہ وہ یہاں آتے آتے یقیناً ان کو 3:30 تو بج ہی جاتے، 1.5 گھنٹہ لگ ہی جاتا ہے، چونکہ تھوڑا راستہ رات کا موسم ہے، کھڈے ہیں تھوڑے راستے میں. میں نے کہا آپ وہیں پر آرام کر لیں، فجر پڑھ کے انشاءاللہ نکل جائیں. تو نکل بھی چکے ہیں الحمدللہ، تھوڑی دیر میں بس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. سمجھ گئے نا؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی بلایا گیا ان کے نام پر اور بیٹھا کوئی اور ہے. ہاں سمجھ گئے نا؟ اور یہ بھی ایک جو ہے نا کمی ہماری ہے کہ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم خانقاہ میں جب جائیں گے جب کوئی دوسرے بڑے عالم آئیں گے تو ہے نا.
یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اور جو جس سے ہم اصلاح کرانا چاہتے ہیں بس ہم تو ان کو بات جانا ہی جانا ہے. کوئی آئے یا نہ آئے. حضرت برگامی کبھی کبھی فرماتے تھے کہ بھائی تم فون کرتے ہو مجھے کہ حضرت کون آ رہے ہیں، تو کیا کسی دوسرے کے لیے آتے ہو؟ کیا کھانا دوسرے کے لیے کھاتے ہو؟ ہاں، کپڑا دوسرے کے لیے پہنتے ہو؟ دکان دوسرے کے لیے کھولتے ہو کہ اپنے لیے کھولتے ہو؟ جب ساری چیز اپنے کے لیے کرتے ہو تو ذکر بھی اپنے لیے کرو نا، کہ دوسرا کوئی آیا یا نہ آئے. ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. ہمیں تو اپنی اصلاح کے غرض سے بس جو اپنا وقت ہے یا جو تاریخ ہے اس پر پہنچ جانا ہے. بھلے کوئی آیا یا نہ آئے، ذکر مقصود ہے، ذکر کر لیں گے. بیان مقصود نہیں ہے. حضرت بلغامی تو ہمیشہ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھئی بیان مقصود نہیں ہے اس مجلس سے، مقصود ہے اصلاح، مقصود ہے جو ہے نا انسان کے دلوں کا بننا. تو انشاءاللہ اس دلوں کو بنانے کی محنت ہے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جو ہماری کبھی ماہانہ مجلس ہے اس میں بھی آئے ہمیں اجتماعی طور پر، اور اصل تو یہ انفرادی ذکر ہی اصل ہے نا. جیسے کہ رات بھی سنے نا کہ بھئی یہ صرف ہمیں ہی نہیں ذکر کرنا ہے، بلکہ ہماری بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، گھر کے ہر ایک افراد کو اس کا عادی بنانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.